ہمارے ایک دوست ہیں، بہت پرانے دوست، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سیاست پر بہت بات کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں سیاست کا موضوع چھیڑ دیتے ہیں۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ سر عام مذہب اور سیاست پر بات کرنا پاکستان جیسے ملک میں وہ بہت خراب نتائج لے آتا ہے، بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہت اختلاف ہو جاتا ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ میرے بہت عزیز دوست بھی ہیں، تو میں ان سے بہت کوشش کرتا رہا ہوں کہ ان کو کسی طرح کہوں کہ بھئی وہ سیاست پہ بات نہ کیا کریں۔ طرح طرح کے لوگ ہیں، ہر ایک کا نظریہ الگ ہے، آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ گفتگو ان سے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کو سمجھانے بیٹھوں گا، بات کروں گا، کیا پتہ وہ برا مان جائیں، کیا پتہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو مجھے بری لگ جائے، میں کوئی جواب دے دوں، اور ہماری اتنی پرانی دوستی ہے وہ اس پہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ معاملہ زندگی میں جگہ جگہ رہتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ مشکل گفتگو کیسے کی جائے، کیسے وہ بات جو کہنی ہے اور جو کسی پہ بھاری پڑ سکتی ہے، کسی کو بری لگ سکتی ہے، وہ بات کیسے کہی جائے۔ ایک آپ جو ہے کہیں پہ گئے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے دوست کے گھر کھانا کھانے گئے ہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں وہ کھانا جو ہے بہت مزے کا بنا ہوا ہے، آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں، ان کی بیگم سے پوچھتے ہیں، بھابھی کیسے بنایا ہے یہ آپ نے؟ بھابھی کہتی ہے کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو فوڈ فیوژن ہے اس سے ریسیپی لے لی تھی، میں انٹرنیٹ سے لے لیتی ہوں، اس کے مطابق پکا لیا میں نے۔ اب آپ دل میں ہی سوچتے ہیں کہ یار یہ میری بیوی کیوں نہیں پکا سکتی؟ میں بیوی سے کہتا ہوں کہ تم بھی یہی ویب سائٹ دیکھو، یہی فوڈ فیوژن دیکھو، لیکن آپ میں ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے بیوی یہ کہے کہ اچھا تو گویا آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا، میں برا پکاتی ہوں، یہ جو اتنے 20 سال سے میں پکا رہی ہوں، آپ کی خدمت کر رہی ہوں، یہ سب ڈاؤن دی ڈرین چلا گیا۔ یعنی آپ یہ بات ہی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں چھوڑو یار، میں یہ گفتگو کروں ہی نہیں۔ ایک بیوی ہے، وہ کب سے اپنے شوہر سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ بھائی جب خاندان پورا جمع ہوتا ہے آپ میرا مذاق کیوں اڑاتے ہیں کسی بات پہ؟ برا لگتا ہے۔ اکیلے میں آپ ایسا نہیں کرتے، جب بہت لوگ جمع ہوتے ہیں تو آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں، اس طرح کے مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مجھ پہ ہنسنے لگتے ہیں، مجھے یہ برا لگتا ہے، یہ نہ کیا کریں۔ لیکن اس کے پاس یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ بات کہے، اس کو یہی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح طرح کہہ پاؤں گی یا نہیں، یہ کیا سوچیں گے، کہیں ان کی دل شکنی نہ ہو، کہیں یہ غصے میں نہ آ جائیں اور یہ گھر سے باہر چلے جائیں غصے میں پیر پٹکتے ہوئے، اور پھر 2 دن تک گھر میں جو ہے ماحول خراب رہے، تو مشکل گفتگو نہیں کرتی۔ ایک بھائی ہے، وہ کہتا ہے میرا بڑا بھائی جو ہے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، ہر وقت مجھے ڈانٹتا رہتا ہے۔ میں کسی دن بھائی کو کہوں کہ بھائی آپ سختی سے کیوں بات کرتے ہو؟ میں تو آپ کی ہر بات مانتا ہوں، آپ پیار سے بھی کہو گے تو میں وہ بات کر دوں گا، تو آپ کیوں اتنی سختی سے بات کرتے ہو؟ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے سب کے سامنے لگتا ہے کہ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے کوئی کم تر سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ بھائی ہمت نہیں کر پاتا اپنے بڑے بھائی سے یہ کہنے۔ کیوں؟ وہی مشکل گفتگو۔ مشکل گفتگو کا معاملہ وہی ہے کہ وہی گفتگو ہوتی ہے جس کے خیال سے ہی آپ کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ یار اب دفتر میں باس سے کبھی بات کرتے ہوئے آپ کرتے ہیں، کبھی بیوی شوہر سے، جس سے میں نے کہا باپ بیٹے سے بعض اوقات نہیں کر پاتا، بیٹا باپ سے نہیں کر پاتا۔ جب بھی آپ کو اس کا خیال آتا ہے آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے، جب آپ سوچتے ہیں کہ اب میں بات کروں، آپ کا حلق خشک ہونے لگتا ہے، آپ کو 1000 طرح کے خدشے لاحق ہو جاتے ہیں، کہیں غصے میں میں کچھ نہ کہہ دوں، یعنی بات بڑھ جائے تو، اور اگر ایسا ہو گیا کہیں تو یار اس سے بہتر ہے لعنت بھیجو، ایسی گفتگو کرو ہی نہیں، ٹال دو اس بات کو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو ایسی بات کہہ دیں جس پہ بعد میں پچھتانا پڑے، تو اس لیے یہ گفتگو اوائڈ کرو۔ تو ہم مشکل گفتگو کو ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کرنی۔ اچھا، یہ مشکل گفتگو کرنے کے کچھ طریقے ہیں، ظاہر ہے میں نے بھی کہیں سے پڑھا ہے، کچھ سیکھا ہے، تو وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اس مشکل گفتگو کو اپنے گھر میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں کیسے کیا جائے
کہ کام بھی ہو جائے، بات بھی کہہ دی جائے، رشتہ بھی خراب نہ ہو، دکھ بھی نہ ہو، اور کوئی جو بات مقصد ہے جو وہ بھی پورا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی ماہرین ہیں ایسی چیزوں کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 4 طریقے ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے، 4 سٹیپس ہوتے ہیں، بلکہ طریقے نہیں، 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ وہ مرحلے اپنانے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ جب آپ کو بات کرنی ہے تو آپ فوکس پہ رکھیں کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے بیچ میں جذبات میں نہ آئیں، اپنے غصے پہ، اپنے ٹیمپر پہ، اپنی کسی ممکنہ ناراضی پہ قابو رکھیں، اور اس کو شاخ در شاخ نہ پھیلائیں، کہ برانچ آؤٹ نہ کریں، کہ بیچ میں کوئی پرانی باتیں کرنے لگ جائیں کہ تم نے پہلے بھی یہ کیا تھا، اور وہ آپ سے کہے کہ وہ اس سے پہلے آپ یہ کر چکے تھے۔ تو مقصد یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بحث نہیں کرنی، آپ کو گفتگو کرنی ہے، ایک بات کہنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی معاملہ ہے، مشکل گفتگو جس موضوع پہ بات کرنی ہے، اس میں جو بھی خرابی ہے، اس میں پہلے تو اپنا جو بھی آپ کا حصہ ہے وہ تسلیم کریں۔ اگر سامنے والے کی غلطی 90% ہے اور آپ کی 5% بھی نہیں ہے یا 10% بھی نہیں، ایون دین اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ یہ بالکل نہ کہیں کہ 100% اس کی غلطی ہے، کیونکہ ہر ایسی مشکل گفتگو کا جو مرحلہ آتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھئی دیکھو، میں کوئی مہینے بھر سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں کر پایا، اب یہ میری غلطی ہے کہ مجھے یہ بات پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ آپ نے کیا کہا؟ میری غلطی، مجھے کر لینی، یا آپ کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ ایسی بات ہے، میں ایسی بات کرتے ہوئے عام طور پہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو بھائی یہ میری خطا ہوتی ہے ہمیشہ جب بھی میں غصے میں آ جاتا ہوں، تو بات بہرحال کرنی چاہیے۔ یعنی آپ بار بار کہتے ہیں اس سے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے میں غصے میں نہیں آؤں گا، میں غلطی نہیں کروں گا بالکل۔ تو آپ گویا اپنا حصہ جو ہے، تھوڑی سی ذمہ داری آپ قبول کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ تھوڑی سی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ دفاعی لڑائی کا خیال چھوڑ دیتا ہے، ورنہ تو وہ بات کرتے ہی ڈیفینسو پہ آ جاتا ہے کہ یہ تو مجھ پہ اٹیک ہو رہا ہے، مجھے اس کو ریپلس کرنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس غلطی میں اس میں شریک کر رہے ہیں، تو وہ دفاعی لڑائی کا خیال چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے آپ نے اسے عزت دی، جس سے بھی آپ یہ مشکل گفتگو کر رہے ہیں اسے اپنے برابر کا سمجھ لیا، برابر کا کر دیا، اور اس لیول سے جا کے آپ نے بات شروع کی۔ تو اب وہ جوابی حملہ کرنے کی بجائے، کاؤنٹر اٹیک کے بجائے آپ کی بات سن لے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اپنی ذمہ داری تھوڑی بہت جو ہے وہ قبول کرنا اور اعتراف کرنا اس مشکل گفتگو کے آغاز میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو کا ایک مقصد ہونا چاہیے جو آپ کے دماغ میں بالکل کلیئر ہو۔ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ گفتگو آپ کیوں کر رہے ہیں۔ گفتگو جو ہوتی ہے، جب دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے تو وہ رولر کوسٹر کی طرح ہوتی ہے، وہ رائڈز ہوتی ہیں نا، اوپر نیچے ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوگا، کبھی ٹیمپر ختم ہوگا، کبھی وہ سامنے والا رو پڑے گا، کبھی آپ کو غصہ آ جائے گا، آپ چیخ پڑیں گے۔ تو یہ تو گفتگو میں حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اس تمام کے دوران آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ کا مقصد کیا تھا یہ گفتگو کرنے کا، آپ کیا چاہتے تھے، کیا کہنا چاہتے تھے۔ وہ بات کلیئرلی سامنے والے تک پہنچنی چاہیے۔ یہ جو مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے نا ایسی گفتگو کے دوران، مشکل گفتگو کے دوران، یہ اس طرح ہے جیسے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں نا، تو ایک سیٹ بیلٹ ہوتی ہے، وہ سیٹ بیلٹ آپ باندھ لیتے ہیں۔ سیٹ بیلٹ کیا کرتی ہے؟ سیٹ بیلٹ آپ کو سیٹ سے وابستہ رکھتی ہے، وہیں پھنسا کے رکھتی ہے، نکلنے نہیں دیتی آپ۔ مقصد بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک سیٹ بیلٹ ہے کہ وہ آپ کو اپنی جگہ رکھے گی۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ مشکل گفتگو آپ نے کرنی شروع کر دی ہے، تو اس کا جو گول ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ کو یہ کیا مقصد ہے۔ آپ کو اپنی دوستی بھی بچانی ہے، آپ کو اپنی پارٹنرشپ بچانی ہے، آپ کو اپنے شریک حیات سے اپنا تعلق بچانا ہے، آپ کو بیٹے کو راہ پہ رکھنا ہے، آپ کو جو زندگی بھر کا تعلق ہے اس کو
ثابت و سالم رکھنا، یہ سب کچھ، یہ مقصد جو ہے وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا بات کہنی ہے اور اس میں کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات کریں گے تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی کوئی بات کرے، ٹھیک ہے؟ آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، اپنی بات کہی، جواب میں وہ بھی کچھ کہے گا۔ جواب میں وہ جو بھی کہے گا آپ کا کام ہے کہ اسے ویلیڈیٹ کریں، یعنی اس کی تصدیق کریں، اس کو صحیح قرار دیں۔ کس طرح صحیح قرار دیں؟ یہ ایک طرح سے ماننا ہے گویا بات کو۔ مثال کے طور پہ آپ جب کوئی بات مانتے ہیں، کوئی وہ بات کہتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، تمہیں یقیناً ایسا ہی محسوس ہوا ہوگا، یا یہ کہ یہ جو حالات ہیں اس میں اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید یہی سوچتا۔ یہ گویا آپ نے ویلیڈیٹ کیا اس کی بات کو کہ اب تم بھی صحیح ہو سکتے ہو۔ جب آپ ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اس کی بات تھوڑی سی مان لیتے ہیں، تو یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں، آپ اس کا نقطہ نظر سن رہے ہیں، آپ لڑنے نہیں آئے ہیں، آپ اس کی بھی بات سن رہے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے مقصد ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ خواہ ڈیفینسو پہ نہیں آ جاتا، اور وہ جواب میں آپ کو سننا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ اس کی بات کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا مانتے ہیں، تو آپ دونوں ایک دوسرے کو سننے لگتے، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو جاننے لگتے، جو گفتگو میں سب سے اہم مرحلہ ہے۔ چوتھی اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جو نتیجہ ہے نا، وہ ذہن میں آپ کو رکھنا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو بار بار کہنا ہے، صاف لفظوں میں کہنا ہے۔ یعنی آپ اس کو جس طرح سے کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن ہمیں مل کر اس کا ایک حل نکالنا ہے۔ یعنی آپ بار بار اپنا پوائنٹ جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک باس ہے، وہ اپنے ماتحت سے پریشان ہے کہ جی وہ وقت پہ کام نہیں کرتا۔ جب اس سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے صاحب کام کا مجھ پہ پریشر اتنا زیادہ ہے، میں کیسے کام کروں؟ مطلب وہ جواباً اٹیک کرتا ہے۔ باس کا کام یہ ہے کہ وہ کہے کہ بھائی ایک اعتبار سے تم درست کرو، کام کا پریشر تو سب پہ ہے، تم پہ بھی ہوگا۔ تو ایسا کرتے ہیں نا کہ اس پریشر کو کچھ کرتے ہیں تاکہ تم باقی جو کام ہے وہ تو وقت پہ کرنے کی عادت ڈالو نا۔ اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا، ہماری پوری ٹیم کو فائدہ ہوگا۔ یہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنی بات کہی، اس باس نے اپنی بات کہی، اور جو پرابلم تھا اس کو بھی سولو کیا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ اب وہ یہ ہے کہ یعنی جو نتیجہ ہے جو نکالنا چاہتے ہیں آپ، تو وہ ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو بار بار آپ کو کلیئر لفظوں میں دہرانا ہے، سخت لفظوں میں نہیں، صاف لفظوں میں، کہ میں یہ چاہتا ہوں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے، تمہیں یہ عادت چھوڑنی چاہیے، مجھے تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، تمہیں آگے بڑھنے کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اس کو ویلیڈیٹ بھی کر چکے ہیں۔ اب آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں، جو اصل پوائنٹ ہے آپ کا، وہ آپ آخر تک بالکل صاف لفظوں میں دہرا رہے ہیں۔ 4 مرحلے ہیں ایک بات کرنے کے۔ پہلا یہ تھا کہ خرابی میں اپنا حصہ آپ نے تسلیم کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ نے اپنا گول سیٹ کیا، مقصد کیا تھا وہ آپ کلیئر جو ہے گفتگو کے دوران رکھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا، کہ اس کی شکایت کو بھی مانا کسی حد تک، تاکہ وہ آپ کی بات سن سکے اور آپ اس کی بات سنیں۔ چوتھی بات یہ تھی کہ جو اصل بات ہے اس پہ آپ فوکسڈ رہے، آپ بار بار یہ کہتے رہے۔ اب مشکل گفتگو جو ہے نا، اس میں کامیابی کا انحصار ان 4 مرحلوں کے ساتھ اس بات پہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات پر کتنا قابو رکھتے ہیں۔ آپ بحث میں نہیں الجھتے، آپ پرانی باتیں نہیں کرتے، آپ غیر متعلقہ باتیں نہیں کرتے، آپ غلط راستے پر نہیں جاتے، آپ ایک ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد صرف ایک بات کرنا ہے، سمجھانا ہے ایک بات۔ یہ مشکل ہے بہت، آپ نے دیر بعد فیصلہ کیا ہے، اب آپ ایک مشکل مرحلے پہ گئے ہیں، تو اب آپ کو اس کو ایک ترتیب وار ایک مرحلوں سے گزار کے وہ بات کو منوانا ہے یا کلیئر کرنا ہے کہ یہ کس طرح ہونا چاہیے۔ تو آئندہ جب بھی ہم اپنے دوستوں سے، اپنے ایک شوہر اپنی بیوی سے
ایک بیوی اپنے شوہر سے، اپنے احباب سے، اپنے بچوں سے کوئی مشکل گفتگو کرنے جائیں تو اپنے آپ کو فوکسڈ رکھیں اور اپنا حصہ تسلیم کریں اور اس کو کمفرٹیبل کریں۔ مشکل گفتگو شروع میں بہت مشکل لگتی ہے جب تک آپ نے کی نہیں ہوتی، جب آپ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسا مشکل نہیں ہے۔ دو لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اگر وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ پازیٹیو ہوں، اگر وہ مثبت ہوں، اگر وہ ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوں تو معاملے کو طے کیا جا سکتا ہے۔ مشکل گفتگو اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے۔